معلوم ہویا دل قیامت تک مذہب دے اختلاف نو بھنن تے فیصلے کرن والی کتاب کے دنیا تے آئیے انہو لقول فصل جیڑے بھن کتاب دنیا تے آئیے تو ایو اللہ دا قرآن بڑھ کے آیا ہے اللہ فرماتا انہا مولویاں نو کٹھا کر تے انہاں دے درمیان میرے قرآن نو رکھ جویں جویں میرا قرآن آتا ونجے انہیں اپنا ایمان بڑھائی دے جائیں حيا قيوما سميعا بصيرا نشهد أن لا إله إلا الله وحده ونشهد أن سيدنا محمد محمود المقام عند الله محمدا عبد الله ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. انسان نو بحیثیت انسان دے زندگی بسر کرنے واسطے اللہ نے انساناں وچوں بے مثال انساناں دا انتخاب فرمایا. او بے مثال انسان دنیا تے تشریف لے آئے بصورت انبیاء کرام علیہم الصلوات والسلام دے. انہوں نے آ کے انسان نو انساناں والی زندگی گزارن دا طریقہ سکھایا. جتھے کوئی قوم زیادہ بگڑی ہوئی ہائی اتھے اللہ پاک نے اپنے پیغمبر دی نصرت کردیاں ہویاں اپنی طرفوں کتاباں بھی نازل فرمایا. جتھے اللہ دے پیغمبر نے اپنی سیرت کردار تے خصلت تے عمل نال قوم دی رہنمائی فرمائی اتھے اللہ پاک نے اپنے پیغمبر دی سیرت دی تائید واسطے اپنی کتاب بھی نازل فرما دیتی. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ. اے میرے محبوب تیسرا پارہ ہے سورہ آل عمران دی میں آیت پہ پڑھنا. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ
جس قوم دے اندر سونے محبوب دی بےعزت ہوئی ہے، قوم قریش، اس سارے علماء نو پتہ ہے او قوم امی تے ان پڑھ ہے۔ کیونکہ اس دے اندر نبی آیا کوئی نہیں، نبی سارے آئین تا بنی اسرائیل چوں آئین، کتاباں بھی اسے قوم دے اندر آئیوں، تورات، انجیل، زبور، تب بنی اسرائیل دے اندر علماء جڑے اللہ دیاں کتاباں نو پڑھن تے سمجھن والے لوگن۔ قریشیاں دے اندر علماء کوئی نہ ون، قریشیاں نو پٹھیاں پٹیاں پڑھاون والے اوے مولوی عوام نو استعمال کر دین تا ملا تے پیر کر دین۔ جٹاں نو حقیقت دا پتہ کوئی نہیں ہوندا، جڑے پاسے مولوی انہاں دی نتھ پھد کے ٹور دے وے جٹ اسے پاسے۔ قریشیاں نو نہ مولویاں نے استعمال کیتا، تے توجہ کرو کہ وہ مولوی بھی کی ہو جائے اوتو نصیبا من الکتاب، او لوگن جڑے نصیبا من الکتاب، جڑے اللہ دی کتاب نو کچھ حصہ سمجھن والے ہیں، انہاں نے اللہ دے پیغمبر دے خلاف بھڑکاونا شروع کر دیتا ہے۔ آکھن لگے اے توڑے اکابرہ دا مخالف ہے، توڑے مولویاں تے پیروں تے گدی نشینہ دا مخالف ہے، توڑے مذہب دا مخالف ہے، اے گستاخ اولیاء ہے، اے اکابرین دا انکار کرن والا ہے۔ انہوں نے جدو بار بار سمجھایا ہے اس قریشی قوم نو، آخرکار اللہ دے پیغمبر نے فرمایا اللہ میں نو دکھ اس گل دائے جٹ جڑے میں محمد دی گل نو سن کے جلدی من لیندے، مگر اے جڑے جانن تے بجھن والے مولوی لوگ اے مننا تا مننا رہ گیا، بلکہ منن والے نو بھی مرتد کرن دی کوشش چ لگے رہے ویندے۔ اللہ انہاں دا کوئی تدارک کریا، اللہ انہاں دے منہ تے کوئی کھلا مارے گا۔ اللہ کریم دا چکے ہر کم تے ہر حکم حکمت تو خالی نہیں ہوندا، اللہ کریم دا ہر کم دے اندر لکھاں حکمت حال، اللہ کریم نے اے ساریاں گلاں قرآن دے اندر نقل فرما کے سونے محمد الرسول اللہ دی امت نو تعلیم دیتی ہے کہ جے کر تواڈے وی مولوی انہے مقابلے چاہیں، تواڈے اکابر تے مشائخ تے پیر مقابلے دے اندر آ جائیں، تساں ساریاں نو چھوڑ کہ میں رب دے قرآن نو چٹا انہیں مارنا ہے، اور جنہیں میرے محمد رسول اللہ نے ساری دنیا نو چھوڑ دیتا ہے، مگر قرآن نالو تعلق میرے محمد نے تروڑیا۔ اللہ یہ سارے کام اپنے نبی کو کرواؤنے ہیں تاکہ ایک کریندہ ونجے تے دی امت واسطے سنت بڑھ دی جاتے، اور سنت وہ ہے نا جڑا کم خود محمد پاک نے کیتا۔ اللہ کریم نے فرمایا اے انجے نہیں کھلوندے یدعون الی کتاب اللہ، اے میرا پیغمبر فیصلہ کرے نے تواڈے درمیان
جٹ تو ہاں نہیں مولوی ہیں نا، مولویوں نو اللہ ہی واللہ دے سکتا ہے، ورنہ کسی دے ہتھے آوان والے نہیں۔ اللہ فرماندا یدعون، انہاں نو بلا، انہاں نو دعوت دے، تواڈے اس مذہبی اختلاف نو مٹیندے آئے، مگر میرا سونا پیغمبر توجہ کرے آئے مسلمانوں، اللہ دے قرآن نے سونے پیغمبر نو کے حکم فرمایا، یدعون، انہاں نو دعوت دیو، انہاں نو بلاؤ، تے کیڑے پاسے بلاؤ، الی کتاب اللہ، کیڑی کتاب والے پاسے ہن بولو، شکر کرو جو اس وقت فضائل اعمال کوئی نہیں۔ فضائل اعمال دی کیا حیثیت، خود تورات کی موجودگی دے اندر بھی پھر بھی اللہ کریم نے حکم فرمایا یدعون الی کتاب اللہ، انہوں تورات والے پاسے نہیں بلاونا، انجیل والے پاسے نہیں بلاونا، بلکہ انہوں بلاونا تو الی کتاب اللہ، میں رب دے قرآن والے پاسے بلا، میرا سونا محمد مصطفیٰ، انہوں قرآن والے پاسے بلاون دا مقصد کیا ہے، لیحکم بینہم، تاکہ انہاں دے درمیان میرا قرآن فیصلہ کرندا جائے، تاکہ دن قیامت تک مذہب دے اختلاف نو مٹا کے میرا قرآن سچا فیصلہ نافذ کر دے۔ معلوم ہویا دن قیامت تک مذہب دے اختلاف نو بھنن تے فیصلے کرن والی کتاب کے دنیا تے آئیے، انہو لقول فصل، جیڑے بھن کتاب دنیا تے آئیے تو ایو اللہ دا قرآن بڑھ کے آیا ہے۔ اللہ فرماندا انہاں مولویاں نو کٹھا کر تے انہاں دے درمیان میرے قرآن نو رکھ، جویں جویں میرا قرآن آتا لنگے انہیں انہیں اپنا ایمان بڑھائی دے جائیں۔ سونے محمد مصطفیٰ دا جے کلمہ پڑھے تو عمل نال محمد دا حیا کر، تیری میری انسانیت دا ضامن بنیا میرا محمد رسول اللہ صلی اللہ میرا بھائی مرنا ہے اسا تسا سارے، ایک دن موت آونی ہے نا، آونی ہے۔ یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم، جدا اللہ دے پیغمبر نے یہ چیلنج فرمایا، وہ جنہوں وہ پڑھبیاں سکھائیں دے آن مولوی وہ پیچھا ہٹن لگ گئے، کیونکہ انہوں پتا ہے کہ واقعی محمد اللہ دا سچا پیغمبر ہے، پتا انہوں بھی ہے، کیونکہ سونے محمد دی صفات اللہ تورات انجیل کے پہلے بیان فرما دیا۔ معلوم ہوتا ہے مولوی جے نہیں بے ایمان ہوتا جان بوجھ کے یہی گل نکلی نا، جی میں انہوں نے پتا ہے کہ محمد واقعی اللہ دا سچا، مگر پھر بھی انہوں نے مقابلہ پیغمبر نال کی۔ معلوم ہویا مولوی جے نہیں بے ایمان ہو سی، اب بولو کر والے تاہی والد محترم حضرت علامہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمائیں دے دیان، بھئی جٹ بندہ دین کو چھڑک جائے نا تو وہ اپنی ذات دا نقصان کرتا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے جدا فرمایا آؤ اللہ دی کتاب وال فیصلہ کرنے آئے، مولوی پچھا ہٹ کھلوتے، انہوں نے پتا ہے کہ اس آپو تا گل نہیں کرنی، اس ہوا کرنی ہے جیڑی گل اس نو کہیں سکھاونی۔ ثم یتولا فریق منہم، جو انہوں دے پیر تھڑکے انہوں نے پاک لگ گیا کہ محمد تا قرآن پڑھے بغیر رانا کوئی نہیں۔
اتھے تے سلو والی گل ہی کوئی نہیں، کمپرومائز نہیں ہو سکدا۔ ثم یتولا فریق منہم، والحق ٹولا مولویاں دا یتولا منہ پھیر کے تے بھج گئے، پوچھل پچھو ٹم کے تے کنڈ دے کے نس گئے۔ انہوں نے آکھیا کہ سانو اس دے نال کیڑی ضرورت مناظرہ کرن دی، اسا اس نال کرنا ہے جڑا شیخ الحدیث ہووے، فلانے مدرسے دا فارغ بھی ہووے، او دے 500 شاگرد بھی ہووے، چٹی داڑھی والا بھی ہووے۔ اے تا کل دا نوجوان ہے، اے تا دنیا تے استاد بھی کوئی نہیں ہے، ساڈے تے پیر تے اکابر بھی ہیں۔ معلوم ہویا جتھے قرآن دی حقانیت دا نمبر آندا ہے، اتھے جھوٹے ملا جڑے نے والا اپنی سنداں بھی کھاون دا عذر تے اعتراض پہ پیش کرے دے ہوندے۔ جتھے معاملہ حق تے ہدایت دا ہوئے، جدا حق دا خزانہ قرآن بن کے آیا ہے، اتھے شیخ الحدیث دی مہر تے ٹھپا لواواں دی کڑی ضرورت ہے۔ اللہ کریم فرماندا ہے اے میرا قرآن تا ہدل للناس، اے تا ساری کائنات واسطے ہدایت دا خزانہ بن کے آیا ہے۔ وہ جیڑا بھی تھڑکی ہوا ہوئے میرے قرآن نال تعلق پیدا کرے، دل دیا کھڑکیاں کھول کے میں اللہ قرآن علی نور سجے بھر چھوڑے دانا۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے جدہ سینہ ٹھپ لیا ہے، فرمایا آؤ میرے نال مقابلہ کرو، میرے نال مباحثت مناظرہ کر لاؤ، میرے کولو اللہ دا قرآن ہے۔ جدہ وہ کن دے کے پھنے ویندے ہیں، اللہ نے فرمایا میرا سونا پیغمبر پریشان نہ ہو، تو آتا پہ اللہ یہ تونا آندے نہیں، ایک کن دے کے ویندے پہل۔ اگو اللہ نے جواب دیتا وہم محرزون، میں نو تا پتا لائی کہ انہا نام مرادا تیرے سامنے آونا کوئی نہیں ہے، انہا نس نہیں آئی تیرے سامنے کون مائی دلال ٹکن والا، مگر دنیا نو اسائیں سمجھا دیتا ہے جیڑا قرآن نو جپا مار کے کھلوان والا ہوئے، ملوانیاں نو منہ دے پھار تے سٹ دینے ہے، مگر قرآن تے کھلوان والے دی کڈ میں اللہ دنیا تے نہیں لگن دیتا۔ اللہ اللہ سونے محمد الرسول اللہ دا ایک غلام ہے، او دی عادت ہوندی آئی سونے محمد الرسول اللہ نو مٹھ مروڑا بھریندا آئی، سونے محمد کریم دیاں جتیاں سدیاں کر رکھڑیاں، کدی لوٹا پانی دا بھر کے لے آونا، خدمت دا ودا کریندا ہے، مگر مذہبی طور تے یہودی اس اجا کلمہ سونے محمد پاک دا پڑھیا۔ توجہ میرے در کرو، میری آواز سن دے بیٹھے ہو۔ ایک دن اللہ دے پاک پیغمبر نے دیکھا ہے کہ او میرا غلام کوئی نہیں۔ اللہ دے پیغمبر نے سجیاں کھبیاں لوگاں کولو پوچھیا کہ یار میرا فلانے نام والا نوکر تے غلام خدمت گزار کدے گیا ہے؟ سنتے پے ہو؟ اللہ دے پیغمبر نے پوچھیا کہ یار میرا وہ نوکر کتھے ہے؟ کتھے ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی سونا محمد عالم الغیب تے حاضر ناظر ہوندا تا سونے محمد نو پوچھن دی ضرورت اللہ دے پاک پیغمبر نے پوچھ کے تے ثابت فرما دیتا ہے کہ جیندہ پیغمبر بھی پردے دے اول جران والی حقیقت دا علم رکھن والا نہیں ہے، بلکہ پردے دے اندر ران والی ذرہ ذرہ کائنات دا مکمل علم رکھن والا کون؟ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا یارو کی دے دسیا گیا یا رسول اللہ آج تا انہوں تیسرا دن نے وہ بیمار ہے،
جس وجہ تو تہاڈی خدمت گزاری واسطے تشریف نہیں لے آئے ال ویکھ رحیم و کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ کو رہا نہیں گیا توجہ کر اللہ دا پاک پیغمبر اپنے ایک ادنا جائے نوکر تے غلام دے متعلق پتہ چلیا ہے کہ بیمار ہے حالانکہ وہ مسلمان بھی نہیں یہودی ہے مگر وقت بھی اللہ دے پاک پیغمبروں دی تیمار داری واسطے بیمار پرسی واسطے خود تشریف لے جا رہے ہیں اور تھوڑا جیا اتھائی موازنہ چکر آئے میرا سونا محمد الرسول اللہ بدر منیر محمد کریم ہے ساری کائنات دا سیرت سرتاج بن کے آمن والا میرا محمد الرسول اللہ ہے اے او پیغمبر ہے جڑا بولندہ پچھے گئے تے او دی صداقتیاں قسم اللہ عرش برین تو قرآن بڑھا کے نازل فرما چھوڑیندا ہے او جس پیغمبر دی تھوک نو ہی اللہ تلے نہیں ٹھان دیتا جس پیغمبر دی تھوک مبارک نو بھی اللہ نے رحمت خزانے بڑھا چھوڑے مکدی مکئی اللہ نے فرمایا رفعنا لکا ذکر کا جتھوں تک میری ربوبیت دی تھما چل دیا راسل اتھاؤں تک تے محمد دی رفت عزت عظمت چرچے میں اللہ ودا چھوڑے او ایو جیا صاحب کمال پیغمبر صاحب جمال پیغمبر صاحب یعول معال پیغمبر صاحب کیلو کال پیغمبر صاحب نبوت رسالت امامت امامت حضاقت نزاقت تلاوت جسامت پیغمبر صاحب عدت جدت جہدت سنت منت منت پیغمبر ایڈا با کمال پیغمبر آئے مگر اپنے نوکر دی بیمار پرسی کرن واسطے محمد رسول اللہ نے ذرا بھی آر نہیں سمجھیا فخر نال پیغمبر ٹریا ویندا ہے مگر اج دے پیراں دا حال ویکھ اے خود بیٹھ تے بیٹھے ہوندے مگر مریداں نوں اتنی جرأت بھی نہیں کہ پیر دے بیڈ نو ہاتھ چلاویں اللہ نے تائیں فرمایا یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم آؤ اپنے مذہب دے فیصلے کراؤ تا کیڑی کتاب چو کراؤ بولو قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ اللہ دے قرآن نے فرمایا ہے کہ پردے دیاں حالت دا علم رکھن والا کون ہے بولو نا پردے دے علم رکھن والا کون ہے پھر اللہ دے قرآن نے فرمایا لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ویتھیت پتر دے خزانے دا مالک کون ہے اجارن تے ورسامن والا کون ہے خوشیت غمیاں بھی دیون والا کون ہے لا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا اور موت دا فیصلہ بھی کرن والا کون ہے تے زندگی بھی دیون والا کون ہے زندگی تا زندگی رہ گئی اللہ فرماتا ہے اجے تک رے میں مادر دندر تو نہ آئے خالقہ وہ فقط تراؤ تیری تقدیر دے چٹھے بھی میں اللہ اتھے ہی لکھ دیندہ ہونا میں نو پتا ہوندہ ہے کہ اس رے اما سعید پوتر بننا ہے ادھنا کلیم اللہ ہونا ہے اس نے وال فلانی فلانی جاتے پڑھنا ہے وال اس نے فلانے سانتو تبلیغ دا کام کرنا ہے ادھنا کلیم اللہ ہونا ہے اس نے کندیاں دے علاقے دے اندر وج کے میں رب دے قرآن دے کھڑکار چاہنے اللہ فرماندہ فقط تراؤ اللہ نے فرمایا اے دے اتے لکھ منتر چلاویں اے دے اتے لکھ ٹوڑے چلاویں اے دے اتے لکھ توی چلاویں اے دے اتے لکھ منتر چلاویں فقط تراؤ جیڑی زندگی تے تین محلہ
اللہ نے لکھے اس نے دشمن دے ہاتھ چڑھ کے گزار لے جدے دوتے موت آنی ہے تو والا سب بستر تے بھی تے چھوڑنی ہے کیونکہ ہر بندے دی زندگی دا فیصلہ کرنے والا کون ہے اللہ فرماتا لا اکون لکم عندی خزائن اللہ سارے خزانے دا مالک کون ہے نہ کسے دے آنکھیں دے واسطے وسیلے نال کہیں نو خوشیاں دیندا ہے نہ کہیں دی منت ہارے نال خوشیاں نو غمہ نال تبدیل کریندا ہے اللہ فرماتا لا یملکون کوئی ایک ذرہ بھی کوئی مالک نہیں ہے نفع بھی دیون والا کون ہے گھاٹا بھی دیون والا کون ہے یمسسک بخیر فلا راد لفضلی جتھے میں اللہ خیر دیون تے آ جاواں خیر پتر دے نا دی دے دیواں خیر ٹریکٹر دی شکل دے دیواں خیر داڑیاں دی شکل دے دیواں خیر مٹھی دی شکل دے دیواں جس نو میں اللہ خیر دیون تے آ جاواں فلا راد لفضلی ساری کائنات رل کے آ جائے ساڈی دتی ہوئی خوشی نو ولاون دی طاقت کہیں دے اندر بھی موجود 5-7 منٹ اور لا لینے جی لا لئیے اور کرما لے تھوڑا جی آپ کو مشورہ ہی دیتا کرو اللہ اللہ جتھے پیغمبر دی انسانیت دا معاملہ ہوئے درس انسانیت جتھے پیغمبر دے رہا ہے اتھے ویکھ لائے بیٹے نے پیو نو چھوڑ دیتا ہے مگر سونے محمد دا لاڑ نہیں چھوڑے میں سارا کچھ سنتے ہیں سمجھتے ہیں جانتے ہیں بجھتے ہیں پھر بھی کیا آنا ہے جو ساڑھے استاد اس گال نو منیں دے ساڑھے پیر قرآن دا مطالعہ کرو ترائے طبقے ہیں جنہاں نے ایڑیاں چاہ کے خدا دے دین نو مٹا مارتے کوشش کی تھی کتنے طبقے پہلے عمراء امیر لوگ دولت والے لوگ تیسرے علماء مولوی سمجھے دے پہو ترینے پیر انہاں ترینے مقابلے دے اندر ایک میرا دوست پہ آکھے بھی ترائے طبقے محکمے ایسے ہیں جڑے بالکل بے رحم ہیں انہاں دے اندر رحم میں کہوں کہ اسا کیا پہلے تیری ڈاکٹر انہاں چے ایک رتی دا بھی رحم چیرندے پڑھندے بھی ہیں تے پیسے بھی لکھا روپیے دے حساب آدھر مریض بے شک مر جائے فیس پہلے کاؤنٹر تے ڈاکٹر دوسرے پولیس والے جڑے رحم کوئی تریے اسا کا جی نہ پوچھ میں کہ نہیں یار جی دو اسا کا جی رون آخر میں کہ یار دس اسا کا جی تسا لوگ ہو تسا مولوی لوگ ہو مولوی جی رحم کوئی ایدی نظر ہوگی ہے جو مرن اللہ کتنا کھاون پیون اللہ ہی 40 دے تو وہ لیٹ کے کھپا یعنی مرد ہو جائے گھر دے شودے رو رہے ہوں دن انہاں نو اپنے بندے بھی ہوں دیئے اینو اپنے اینو موئے جیندے دے وچ فرق اینو اپنا فکر نہیں اور حقیقت ہے کہ نہیں یہ 40 دیاڑے راج کے کھاندے 40 دیاڑے مکن تو پہلے یہ تہجد شروع کر دیندہ ہے ادھی راتی اٹھ کے آتا اللہ سائیاں دے مکن آلیں کوئی اور ملک ٹر کے آ کوئی دیاڑے چنگے گزر جاوے یعنی انہا ساڑے حق کے کدی ستھری دعا کھوا کھوا کے جہنم دا سڑھائی ایسا بڑا ہی نہیں ہے پلوتے انسانوں کرے یہ نتیجہ تو نکلے جدا محمد دی سیرت نہ تو حیا نہیں کیتا جڑا محمد مصطفیٰ نال غداری کردا ہے خدا دی قسم ہے اور دنیا تے کدی سکھ دا سا لے سکدا نہیں ہے اللہ دے قرآن نے فرمایا اللہ
تسمع الموتى صوفی صاحب جا کے بولو لا تسمع الموتى او لوگو شیطان خدا دی توحید دے اندر رکھنا کتھوں پیندا ہے انہیں سمجھو شیطان دی شیطانی جمدی پئیے یا انہیں سمجھو شرک جنم پیا لیندا ہے اے پہلے نمبر تے بنیاد اس نے اے رکھی ہے جڑا مر ویندا ہے مردا نہیں بلکہ او نال کنا دے سندا وی رہندا ہے کی کردا ہے سندا ہی رہندا ہے اے جمے شرک تے جمے تے ول گچتے نو چا رکھیا اللہ دے قرآن نے فرمایا تسمع الموتى اے میرا پاک پیغمبر انہاں بوجیاں دیاں مردیاں نے کتھے سننیاں جے کر تو صاحب قرآن میرا پیغمبر وضحا دا چہرہ رکھن والا میرا پیغمبر واللیل لیاں زلفاں سجاون والا میرا پیغمبر میرا سونا پیغمبر جے تو خود بھی مویا نو سڑ چماوے تلا تسمع الموتى موئے تیرے بھی سنن دی طاقت رکھ دے کوئی نہیں ہے انہیں مویا نہیں سندا جی دا تسمع الصمت جی میں کنا تو پہرا بندے دی نہیں سندا انہیں مویا بھی کسے دے سنن دی طاقت